سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الخلق كله ولك الملك كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد حمدا دائما مع دوامك ولك الحمد حمدا خالدا مع حضورك ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيئتك ولك الحمد حمدا لا يريد قائله إلا رضاك ولك الحمد حمدا عند كل طرفة عين وتنفس كل نفس. اللهم يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير یا من لا شریک له ولا وزیر له یا خالق الشمس والقمر المنیر یا عصمت الباعث الخائف المستجیب یا رازق الطفل الصغیر یا جابر العظیم الکثیر. ندعو کا دعا الباعث الفقیر کا دعا المستجیب الذریع. ندعو کا دعا الباعث الفقیر کا دعا المستجیب الذریع. ندعو کا دعا الباعث الفقیر کا دعا المستجیب الذریع. یا خالق السماوات والارض یا نور السماوات والارض یا زین السماوات والارض یا قیام السماوات والارض یا موجد السماوات والارض یا فاطر السماوات والارض. اللهم انت الذي سجد لك سواد الليل وبياض النهار وضوء الشمس ونور القمر وخفيف الشجر وضيء الماء. اللهم انت ربي لا اله الا انت. اللهم انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم. اللهم صل على سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون. اللهم صل على سيدنا محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بما هو أهله. یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. 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 ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واعف عنا واعف عنا واغفر لنا واغفر لنا واغفر لنا وارحمنا 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 أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها سرها وعلانيتها ظاهرها وباطنها صغيرها وكبيرها. اللهم إنا نتوب إليك من المعاصي كلها لا نرجو إليها أبدا. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم.
اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم نقنا من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنیمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا ضرا إلا كشفته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. إليك رب فحببنا وفي أنفسنا لك رب فذللنا وفي أعين الناس فعزمنا ومن سيء الأخلاق فجنبنا. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت. اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك ووفاة في بلد رسولك. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا حلالا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نسألك حجا مبرورا وسعيا مشكورا وتجارة لن تبور. اللهم نقنا من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم ثبتنا على الإيمان وأمتنا على الإيمان وأحشرنا يوم القيامة مع أهل الإيمان. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم ارزقنا اللهم ارزقنا اللهم ارزقنا حلالا طيبا. اللهم اكفنا بحلالك من حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما آتيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت. نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على النبي الكريم. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم لعن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك. اللهم شتت شملهم. اللهم فرج جمعهم. اللهم دمر ديارهم. اللهم انزل بهم باسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم واقعة كواقعة الوليد. اللهم واقعة كواقعة الوليد. اللهم واقعة كواقعة الوليد. اللهم اجعل خير اموري آخره وخير عملي خواتمه واجعل خير ایامی یوم القاک. اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وسلم لنا متقبلا. اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اے اللہ ہمارے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما. مولا سیدھی جاری خطاؤں سے درگزر فرما. مولا رات کے اندھیرے میں گناہ کیے ہیں، دن کے اجالے میں کیے ہیں، جان کر کیے ہیں، انجان سے ہوئے ہیں. مولا گناہ کرتے کرتے گناہوں کے سمندر میں ڈوب چکے ہیں. اے اللہ تو جانتا ہے ڈوبا ہوا خود نہیں نکل سکتا.
اے اللہ اپنی رحمت کی چادر ڈال کر تو ہمیں گناہوں کے سمندر سے نکال دے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے زمین بھر چکی، فضا بھر چکی، آسمانوں تک ہمارے گناہ پہنچ چکے ہیں، پھر بھی مولا ہمارے گناہوں کی ایک انتہا ہے، اس کے مقابلے میں تیری رحمت کی چادر بہت وسیع ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ مولا تو ہمارے گناہوں کے اوپر اپنی رحمت کی چادر ڈال دے۔ مولا آج تک تو نے ستاری کا معاملہ فرمایا ہے، اے ستار العیوب، اگر تو نے ستاری کا معاملہ نہ کیا ہوتا، ہمارے گناہوں کو لوگوں کے سامنے تو ظاہر کر دیتا، لوگ کتوں سے زیادہ ہم سے نفرت کرتے، کوئی ہم پر تھوکنے کے لیے تیار نہ ہوتا۔ مولا تو جیسے ستار العیوب ہے، مولا اسی تو غفار الذنوب بھی ہے۔ مولا ہم گناہوں کے عادی ہے، تو مغفرت کا عادی ہے، ہم سے گناہ نہیں چھوٹ سکتے، تو اپنی مغفرت سے باز نہیں آ سکتا۔ اے مولا تجھے ہمارے گناہوں کی وجہ سے تیری خدائی میں کوئی کمی نہیں ہونے والی ہے۔ اے اللہ حدیث قدسی ہے، پوری مخلوق سارے انسان اور جن اور سب مل کر اے اللہ سب نافرمان بن جاوے، تیری خدائی کے اندر کوئی کمی نہیں ہوگی، اور سب مل کر اے اللہ ایک فرما بردار بندے بن جاوے، تیری خدائی کے اندر کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ اے مولا تو بڑا رحیم ہے، کریم ہے۔ اے اللہ تیرے رحم کو ہم نے پڑھا ہے، تیرے رحم کو ہم نے سنا ہے، ہمیں نبی کے ذریعے سے تیرے رحم کی تعلیمات ملی ہے، حضرات صحابہ کے ذریعے سے ملی ہے، کتابوں میں تیرے رحم کے واقعات بھرے پڑے ہیں، اور مولا تو نے خود اپنے عرش پر لکھ دیا ہے، رحمتی سبقت اللہ غضبی، میری رحمت میرے غضب پر سبقت کر جاتی ہے۔ اے اللہ اگر تیری رحمت غضب پر سبقت نہ کرتی تو مولا ہم اس قابل نہیں تھے زمین پر باقی رکھے جاتے۔ اے اللہ آسمانوں پر لے جا کر قوم لوط کی طرح سے پٹک دیے جاتے، قوم عاد کے ذریعے قوم عاد کی طرح سے ہوا کے ذریعے ہلاک کر دیے جاتے، قوم سمود کے ذریعے سے قوم سمود کی طرح زلزلے کے ذریعے سے اے مولا ہم اے اللہ ہلاک کر دیے جاتے، قوم شعیب کی طرح آگ برسا کر ہلاک کر دیے جاتے، قوم نوح اور قوم فرعون کی طرح پانی میں ڈبو دیے جاتے۔ لیکن مولا تجھے نبی محبوب ہے، نبی کی وجہ سے نبی کی امت محبوب ہے، تو ہمارے گناہوں سے مولا متاثر نہیں ہوا۔ اے اللہ شیطان بھی جانتا ہے تو گناہوں سے متاثر نہیں ہوتا، تیرا اتنا بڑا باغی تیرے حکم کا نافرمان تیرے مقابلے میں تکبر کر رہا تھا، اے اللہ باطل حجتیں پیش کر رہا تھا، اے اللہ تو نے اپنی بارگاہ سے راندہ کیا، جنت سے نکال دیا، آسمانوں سے مردود قرار دیا، لیکن جاتے جاتے بھی وہ جانتا تھا مولا تو اے اللہ گناہوں سے متاثر نہیں ہوتا ہے، تو حلیم ہے مولا۔ اس نے تجھ سے ایک بہت بڑی درخواست کی، نفقہ ثانیہ تک اے اللہ اس نے مہلت مانگی، تو نے اس کی دعا قبول کر لی، اس کی درخواست قبول کر لی، اور نفقہ ثانیہ تک اسے تو نے مہلت دے دی۔ فرعون جتنا بولا اے اللہ باغی دنیا میں تو نے پیدا نہیں فرمایا، انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کرنے والا، اے اللہ بنی اسرائیل کے ہزاروں بچوں کو تہہ تیغ کرنے والا، چوریوں کے ذریعے سے ذبح کروا دینے والا، اے اللہ حضرت اے اللہ وہ بھی جب تو نے اسے اے اللہ قحط سالی میں مبتلا کر دیا، دریائے نیل کو خشک کر دیا، مولا لوگوں نے اس سے پانی کی درخواست کی، اے اللہ رات کو ٹاٹ کے کپڑے پہن کر دریائے نیل کے بیچ میں جا کر وہ تیرے سامنے عاجزی کر رہا تھا، اے خدا تو خدا ہے، میں نے جھوٹے خدائی کا دعویٰ کیا ہے، اے اللہ آج مخلوق مجھ سے پانی مانگ رہی ہے، اے اللہ تو میرے خدائی کی حفاظت کر لے۔ اے اللہ وہ جانتا تھا اے اللہ تو گناہوں سے متاثر نہیں ہوتا ہے، اس نے تجھ سے پانی کی درخواست کی، مولا تو نے اس کی درخواست کو قابل کر لیا، اور تو نے آسمان سے بارش برسا دی، اور اے اللہ دریائے نیل کو تو نے جاری فرما دیا۔ اے اللہ قارون جس نے موسیٰ علیہ السلام کے اوپر زنا کی تہمت لگائی، اے اللہ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جب تو نے حقیقت کھولی ہے، اے اللہ موسیٰ علیہ السلام کو بددعا کا اختیار دیا، موسیٰ علیہ السلام جلال میں تھے، اے اللہ موسیٰ علیہ السلام بددعا کر رہے تھے، اے اللہ تو اسے زمین میں دھسا دے، تو نے موسیٰ علیہ السلام کی بددعا قبول کی، تو نے دھسانا شروع کر دیا۔ اے اللہ فرعون قارون جو ہے اللہ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ہاتھ جوڑنے لگا، اے موسیٰ مجھے معاف کر دو، اے موسیٰ مجھے معاف کرو، موسیٰ جلال میں تھے بددعا کرتے رہے، مولا تو دھساتا رہا، تو نے جب پورا زمین میں دھسا دیا، تو نے موسیٰ علیہ السلام کے اوپر وحی کے بھیجی کہ اے موسیٰ میری عزت اور جلال کی قسم، قارون تم سے بار بار معافی مانگتا رہا، تم بددعائیں کرتے رہے، میری عزت اور جلال کی قسم اگر ایک مرتبہ مجھ سے معافی مانگتا میں اسے معاف کر دیتا۔ مولا تو اتنا بڑا کریم ہے، 100 سال کا قاتل اے اللہ 100 کا قاتل بھی تیرے در سے محروم نہیں جاتا، توبہ کی نیت سے چلتا ہے، راستے میں موت آ جاتی ہے، جہنم کے فرشتے پہنچ جاتے ہیں، جنت کے فرشتے پہنچ جا رہے ہیں،
जहन्नम के फरिश्ते अपनी तरफ खींच रहे हैं, ये 100 का कातिल है, हम इसे जहन्नम में ले जाएंगे। जन्नत के फरिश्ते कह रहे हैं ये तौबा की नीयत से चला था, हम इसे जन्नत में ले जाएंगे। ऐ अल्लाह वाक़या बड़ा तवील है, बहरहाल तूने जन्नत के फरिश्तों के हवाले कर दिया और अल्लाह उसे जन्नत में पहुंचा दिया। 100 साल का काफिर जिंदगी भर तेरा खाता रहा, तेरा पीता रहा, तेरे आसमान और ज़मीनों से फ़ायदा उठाता रहा और अल्लाह बुतों के गीत गाता रहा, ज़बान से या सनम या सनम या सनम की सदाएं लगाता रहा। ऐ अल्लाह 100 साल की उम्र गुजर चुकी है, आंखों से दिखाई नहीं देता, कानों से सुनाई नहीं देता। ऐ अल्लाह हाथ पैर, ऐ अल्लाह उस पैरों में राशा तारी हो चुका है, कब्र पैर में लटक रहे हैं, जिस्म का कोई उज़्व अब काम के काबिल नहीं है। ऐ अल्लाह भूल से या सनम के बजाय उसकी ज़बान से या समझ निकलता है। मौला तू कितना रहीम और मेहरबान है। मौला तेरी तरफ से आवाज़ जाती है, लब्बैक या अब्दी, ऐ मेरे बंदे बोल, मैं तेरे सामने हाजिर हूँ। फरिश्ते भी अचंभे में और ताज्जुब में पड़ जाते हैं कि खुदा ये 100 साल तक तेरा खा पी कर ये बूतों को पूजा करता रहा, बूतों के सामने झुकता रहा। अल्लाह भूल से तेरे बारे में ज़बान से या सनम के बजाय या समझ निकला है। ऐ अल्लाह तू कितना मेहरबान है, तू फरिश्तों को जवाब देता है। ऐ फरिश्तों 100 साल तक वो बूतों को पुकारता रहा और उसके बूत जमादात थे, पत्थर थे, लायाकिल थे, वो जवाब नहीं दे सके। अगर मैं भी अगर उनके बूतों की तरह से जवाब न दूँ तो मेरे और उनके बूतों के दरमियान क्या फ़र्क होगा। मौला तू इतना बड़ा मेहरबान है। ऐ अल्लाह तेरे रहम का समंदर बहुत वसी है। ऐ अल्लाह तेरे मग़फ़िरत का समंदर बहुत वसी है, गैर मुतहनाई है, ऐ इसका कोई किनारा नहीं है। मौला उसके मुकाबले में हमारे गुनाह चाहे जितने भी हो, लेकिन तेरे समंदर के आगे अल्लाह कोई हैसियत नहीं रखते हैं। अल्लाह दुनिया का समंदर, अल्लाह उसके अंदर पूरी दुनिया की गलाजतें जाती है, अल्लाह उस सारी गलाजतों को कबूल कर लेता है और ज़र्रा बराबर भी बदबू नहीं फैलती है। अल्लाह हमारे गुनाहों की वजह से पूरी दुनिया में बदबू फैल चुकी है, लेकिन तेरे रहमत के समंदर के अंदर अल्लाह हमें गोता दे दे, सारी उम्मत को गोता दे दे और अल्लाह हमें अल्लाह गुनाहों से पाक कर दे। अल्लाह अगर तूने हमारे गुनाहों को माफ न करना होता तो तू हमें रमजान का मुबारक महीना नहीं देता। अल्लाह तूने कहीं रमजान के मुबारक महीने हमें अता किए, किसी को 20 दिए, किसी को 30 दिए, किसी को 40 दिए, किसी को 50 दिए, किसी को 60 दिए, किसी को 100 तक के अल्लाह रमजान के मुबारक महीने दिए और इसलिए दिए थे कि तू बंदे के गुनाहों को माफ फरमावे। रहमत का अशरा भी तूने दिया था, मग़फ़िरत का अशरा भी दिया था, इक्कुम मिनन नार का अशरा भी दिया था, लेकिन पिछले हमारे रमजानों का हाल तेरे सामने है, हमें बयान करने की ज़रूरत नहीं है। मौला सब कुछ तेरे अल्लाह तेरे अल्लाह रजिस्टर में लिखा हुआ है। मौला उसको देखते हुए हम इस काबिल नहीं थे कि रमज़ान का मुबारक महीना दिया जाता, उससे पहले हमें ज़मीन में धंसा दिया जाता, तो अपने पास बुला लिया जाता। लेकिन तुझे नबी महबूब है, नबी की वजह से नबी की उम्मत महबूब है। मौला तूने हमारे गुनाहों पर सत्तारी का मामला फरमाया, हमारे ऐबों के ऊपर अल्लाह तूने पर्दा डाला, हमारे उन रमज़ानों की अल्लाह हमने तेरी जो नाशुक्रिया की है, नाफरमानियाँ की है, हमने जो गुनाह किए हैं, गफलतों में जो रमज़ान गुजारे हैं, अल्लाह रहमत का अशरा, अल्लाह मग़फ़िरत का अशरा, अल्लाह तेरा मेहमान हमें सदाएं देता रहा। हमने तेरे मेहमानों की जो नाकदरी की है, मौला एक सेकंड के लिए भी हमें रमज़ान का ये मुबारक महीना न दिया जाता। लेकिन तू कितना बड़ा मेहरबान है। अल्लाह तूने सारी बातों से अल्लाह पर्दा पोशी फरमा कर तुमने हमारे साथ हिल्म का मामला फरमाया और मौला मुबारक महीना तूने अता फरमाया, रहमत का अशरा आया। अल्लाह तेरा मेहमान हमें सदाएं देता रहा। अल्लाह की रहमत को लूट लो। मौला हम दिन में भी गफलत में पड़े रहे, रातों को गफलत में सोए रहे, खाने पीने में लगे रहे, अल्लाह गुनाहों में पड़े रहे। अल्लाह हमने सुस्ती के अंदर, गफलतों में, गुनाहों में अल्लाह मोबाइल के पीछे अपना सारा वक्त अल्लाह लगा दिया। दुनिया वालों के शर्म से तो गुनाह से रुके रहे, तेरी न सोने वाली आंखें देखती रही, हमें उसका इस्तेजार भी हुआ, लेकिन नफ्स और शैतान हम पर गालिब आए। रहमत के मुबारक अशर में भी हमसे गुनाह नहीं छूटा। अल्लाह तेरा मेहमान नाराजगी की हालत के अंदर लौटा है, लेकिन तेरे कितने खुशनसीब बंदे हैं मौला जिन्होंने तेरी रहमत को मनवा लिया और वो तेरी रहमत के मुस्तहिक हो चुके हैं। मौला हम बदनसीबों को भी उन खुश नसीबों में शामिल फरमा ले और अल्लाह हमें भी उन रहमत का अल्लाह मुस्तहिक बना दे। अल्लाह हमें भी रहमत का मुस्तहिक बना दे। अल्लाह मग़फ़िरत का अशरा आया, वो भी रहमत के अशरे की तरह सदाएं देता रहा। दिन में भी फरिश्ते आवाज़ लगाते रहे, रातों को भी आवाज़ लगाते रहे,
ہے کوئی معافی کا چاہنے والا، ہے کوئی گناہوں کا معاف کروانے والا، ہے کوئی سچی توبہ کرنے والا، ہے کوئی کریم رب کی طرف رجوع کرنے والا، ہے کوئی جہنم سے اپنے آپ کو بچانے والا، ہے کوئی جنت میں داخل کرنے کی سفارش اور درخواست کرنے والا؟ مولا ہمارے کانوں پر جو تک نہیں رونگی، ہم نے سنی کو انسنی کر دی۔ مولا مہمان تیرے سامنے ہماری شکایت لے کر پہنچا ہے، ہم اس قابل تھے کہ زمین میں دھسا دیے جاتے، ہم تیسرے اشرے کے مستحق نہیں تھے، لیکن مولا تو کتنا بڑا مہربان ہے، تو نے ہمارے گناہوں کو نہیں دیکھا، تو نے اپنے نبی کی قربانیوں کو دیکھا، نبی کے صحابہ کی قربانیوں کو دیکھا اور آج تک دیکھ رہا ہے۔ مولا آئندہ بھی تو دیکھنا، فتنوں کا ماحول ہے، پوری دنیا کے اندر فتنے کی آگ لگی ہے، ایمان سوز ہوائیں چل رہی ہے، گھر میں بھی ایمان محفوظ نہیں ہے، مسجدوں میں بھی ایمان محفوظ نہیں ہے۔ اے اللہ ہم اس قابل نہیں ہے، اس دھرتی کے اوپر باقی رکھے، لیکن مولا تو نے ساری کوتاہیوں کے باوجود، تیرے مہمان کی ناقدری کے باوجود اتقم من النار کا اشرا بھی تو نے عطا فرمایا۔ 3 راتیں چلی گئی، 2 اس میں سے 3 راتیں چلی گئی۔ مولا کتے کی دم ٹیڑھی کے ٹوڑی ہم اپنی حالتوں سے باز نہیں آ رہے ہیں، مولا ہم اپنے حالتوں سے باز نہیں آ رہے، تو ہمیں معاف فرما دے۔ مولا فتنوں کا دور ہے، تیرے نبی کی قیامت کی چھوٹی بڑی جو بھی علامتیں بتلائی تھی، مولا تسبیح کا تاغا ٹوٹتا ہے اور پارے جیسے بکھرتے ہیں، ہم جب صبح اٹھتے ہیں اے اللہ ہم تسبیح کے تاغوں کی طرح سے، اے اللہ اس کے پاروں کی طرح سے، اے اللہ نبی نے چھوٹی بڑی اے اللہ قیامت کی جو علامتیں بتلائی تھی ہم دیکھ رہے ہیں، اے اللہ ہم خیر القرون سے دور ہو چکے ہیں۔ اے اللہ صحابہ جب نبی کی تدفین کر کے واپس آئے تھے، ان کو اپنے ایمان کی کیفیت بدلتی ہوئی نظر آ رہی تھی، اے اللہ ان کو دنیا میں اندھیرا نظر آ رہا تھا۔ مولا یہ تو 1500 سال گزر چکے ہیں، یہ تو تیرا کرم ہے، تو نے ہمیں باقی رکھا ہے، مسجدوں کو باقی رکھا ہے، مدرسوں کو باقی رکھا ہے، حفاظ کرام کو تو نے باقی رکھا ہے۔ مولا تو اپنے فضل سے ہمیں مسجدوں میں پہنچا رہا ہے، مولا قرآن اللہ سننے اور سنانے کی توفیق دے رہا ہے، ورنہ ہماری آنکھوں کے گناہوں کی وجہ سے ہمیں اندھا کر دیا جاتا، کانوں کے گناہوں کی وجہ سے بہرا کر دیا جاتا، دل و دماغ کے گناہوں کی وجہ سے ہمارے دماغ کو سن کر دیا جاتا، اے اللہ ہارٹ ویو بند کر دیا جاتا، ہاتھ پیروں کے گناہوں کی وجہ سے فالج ڈال دیا جاتا، لیکن تجھے نبی محبوب ہے، نبی کی وجہ سے نبی کی امت محبوب ہے، تجھے اپنے نبی سے جو محبت ہے، نبی کے صحابہ سے جو محبت ہے، مولا اس کا واسطہ دیتے ہیں۔ اے اللہ قرآن ختم ہوا ہے، ہمارے نبی نے فرمایا ہے قرآن کے ختم ہونے کے اوپر دعا قبول ہوتی ہے، اے اللہ پوری امت کی طرف سے وکالت کر رہے ہیں، پوری امت کی طرف سے وکالت کر رہے ہیں، تجھ سے دیا کی بھیک مانگ رہے ہیں، رحم کی بھیک مانگ رہے ہیں، مغفرت کی اپیل کر رہے ہیں۔ اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے، ہمارے ماں باپ کو معاف فرما دے، ہمارے بھائی بہنوں کو معاف فرما دے، ہمارے قریبی اور بعیدی رشتہ داروں کو معاف فرما دے، ہمارے بیوی بچوں کو معاف فرما دے، ہمارے اساتذہ اور مشائخ کو معاف فرما دے، ہمارے شاگردوں اور طلباء کو معاف فرما دے، ہمارے دوست احباب کو معاف فرما دے، ہمارے پڑوسیوں کو معاف فرما دے، بستی والوں کو معاف فرما دے، پوری دنیا میں بسنے والے ایمان والوں کو معاف فرما دے، قیامت تک کے آنے والے ایمان والوں کو معاف فرما دے، اور جتنے مرحوم ہو چکے ہیں مولا سب کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہم گناہوں کے عادی ہے، تو مغفرت کا عادی ہے، اے اللہ تو رحم فرما لے۔ اے اللہ اگر تو نے معاف نہیں فرمایا، اے اللہ ایسے مبارک مہینے کے اندر، اے اللہ جہاں قرآن ختم ہوا ہے، اے اللہ تیرے بندوں نے کتنے مجاہدوں کے ساتھ یہ قرآن مولا تو نے اے اللہ انہوں نے اپنے سینے میں اتارا ہے، اور تو نے قرآن سینے میں دیا ہے، مولا تیرے محبوب بندے ہیں، اسی لیے تو نے اپنا کلام ان کے سینے میں اتارا ہے، مولا وہ دعا کے اندر آمین کہہ رہے ہیں، ان کے ماں باپ نے کتنی قربانیاں دی ہے، ان کے اساتذہ نے کتنی قربانیاں دی ہے، ان کے پیچھے لگنے والوں نے جان مال کی قربانی لگائی ہے، مولا اگر تو نے ہمیں بخشنا نہ ہوتا تو یہ تراویح میں ان حفاظ سے قرآن نہ سنواتا، مولا ہم نے تو کتابوں میں پڑھا ہے، ہمارے نبی کا فرمان ہے جب حافظ قرآن کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اللہ قبر کو کہتا ہے خبردار ہے قبر، اس حافظ قرآن کو ذرا برابر بھی تکلیف مت پہنچانا، اے اللہ قبر کو تو قوت گویائی عطا کرتا ہے، قبر یہ کہتی ہے اللہ میں کیسے اس کو تکلیف پہنچاؤں، میں کیسے اس کو تکلیف دوں، کیسے عذاب دوں، جبکہ تو نے اپنا کلام اس کے سینے کے اندر رکھا ہے، مولا اسی کلام کا واسطہ دیتے ہیں، اسی سینے کا واسطہ دیتے ہیں، اے مولا آج تو امت کی مغفرت کے فیصلے فرما دے، مغفرت کے فیصلے فرما دے، مغفرت کے فیصلے فرما دے، مولا معاف فرما دے، مولا معاف فرما دے، صبح کا بولا شام کو واپس آئے اسے بولا نہیں کہتے، مولا آئے نہیں ہے، تو نے بلایا ہے، یہ ہاتھ اٹھے نہیں ہے، تو نے اٹھوائے ہیں، یہ دعا مانگی نہیں جا رہی ہے، تو نے منگوایا ہے،
مولا یہ آمین کہیں نہیں جا رہی ہے، اے اللہ تو نے کہلوائی ہے، تیری توفیق کے بغیر، تیرے حکم کے بغیر درخت کا پتا بھی حرکت نہیں کر سکتا، بارش کا قطرہ بھی نہیں گر سکتا، زمین سے ایک دانہ بھی نہیں اگل سکتا۔ مولا ہماری ہزاروں کوتاہیاں ہے، سب کچھ ہے مولا، ہم اپنے گناہوں کے اعتبار سے نا امید ہے، دنیا کے حالات کے اعتبار سے نا امید ہے، لیکن تجھ سے نا امیدی تو کفر ہے، تجھ سے نا امید اے اللہ ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ ہم ماضی میں نا امید نہیں ہوئے، حال میں نا امید نہیں ہے، مولا مستقبل میں بھی نا امید نہیں ہوں گے۔ اے اللہ تو ہمیں اور پوری امت کو معاف فرما دے، مولا معاف فرما دے، مولا تیرے معافی کے خزانے بھرے پڑے ہوئے ہیں، تیرے مغفرت کے خزانے بھرے پڑے ہوئے ہیں، تیرے رحم کے خزانے بھرے پڑے ہوئے ہیں۔ مولا تم نے ہم نقموں کو، ہم باغیوں کو، ہم نافرمانوں کو، اے اللہ ہم احسان فراموشوں کو، ہم ناشکروں کو اگر تو نے معاف نہیں کیا، اے اللہ اور تو نے ہمارے لیے اے اللہ سزا کا اور ذلت کا فیصلہ کر دیا، تو ہم دنیا میں بھی ہلاک اور برباد ہو جائیں گے، ذلیل ہو جائیں گے، قبر میں بھی ہمارے لیے مشکلوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اے اللہ جہنم کے کون سے گڑھے میں ڈال دیے جائیں گے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، اور اگر مولا تو نے معاف فرما دیا، اے اللہ تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہوگی، اے اللہ ہم فقیروں کا کام بن جائے گا، ہم غریبوں کا کام بن جائے گا۔ سب سے بڑی مولا بات یہ ہے تیرے نبی کا قبر میں دل خوش ہو جائے گا، تیرے نبی کے کلیجے کو اگر تو ٹھنڈا کرنا چاہتا ہے، اے اللہ ٹھنڈک پہنچانا چاہتا ہے، پوری امت کو معاف فرما دے۔ مولا امت تو نہیں سنبھلے گی، مولا امت تو سنبھلے گی نہیں، تیری طرف سے مولا حقیقی اعمال کے اوپر فیصلے ہوتے ہیں، یہ تو تیرا ضابطہ ہے مولا، لیکن تیری قدرت الگ ہے، ہم تجھ سے انصاف نہیں چاہتے ہیں، ہم تو تجھ سے فضل چاہتے ہیں، جو فضل تو نے 100 کے قاتل کے اوپر کیا ہے۔ مولا تو انصاف کرنے پر آیا، ہمارے پاس ایک گھونٹ پانی کا حساب نہیں ہے، ایک لقمہ کھانے کا حساب نہیں ہے، مولا ہم ہلاک اور برباد ہو جائیں گے، مولا ہم ہلاک اور برباد ہو جائیں گے۔ مولا ہماری طبیعتیں چاہے نہ چاہے پیشانی کے بال پکڑ پکڑ کر تو ہمیں طاعت کی سڑکوں پر ڈال دے، تیرے رضا والے اعمال کروا دے، مولا تو ہم سے راضی ہو جا، ہمیں اپنے سے راضی کر لے۔ مولا دنیا کی ساری چیزوں کو ہم نے پہچانا، اے اللہ سوئی سے لے کر پہاڑ تک کے چیزوں کو ہم نے پہچانا، نہیں پہچانا تو اپنے رب حقیقی کو نہیں پہچانا، نہیں پہچانا تو اپنے منیب حقیقی کو نہیں پہچانا، نہیں پہچانا تو ہم نے اپنے محسن حقیقی کو نہیں پہچانا۔ اے اللہ یہ دل کو تو نے بیت الدنیا نہیں بنایا ہے، یہ بیت اللہ ہے، اے اللہ ہمیں ابنائے دنیا میں سے نہ بنا، اے اللہ ہمیں ابنائے آخرت میں سے بنا۔ مولا ہم دنیا لینے یہاں نہیں آئے، تیرے سامنے قرآن ختم کرنے کے بعد تجھے لینے آئے ہیں، تو ہمارا بن جا، ہمیں اپنا بنا لے، تو ہمارا بن جا، ہمیں اپنا بنا لے، تو ہمارا بن جا، ہمیں اپنا بنا لے۔ اے اللہ تیرے نبی کی سچی محبت عطا فرما، سنتوں کی سچی محبت عطا فرما، عشق کا درجہ عطا فرما، سنتوں کے سانچوں میں ڈال دے، 24 گھنٹے کی زندگی سنت کے مطابق بنا دے، زندگی کے 24 گھنٹے کے لمحات اے اللہ اس میں ہر حرکت ہر سکون اے اللہ سنت کے مطابق ادا ہو۔ اے اللہ سنت کے بغیر کامیابی نہیں ہے، سنت کے بغیر نجات نہیں ہے، سنت کے بغیر تیری محبوبیت نہیں ہے، سنت کے بغیر تیرا قرب نہیں ہے، سنت کے بغیر نبی کی سفارش نہیں ہے، سنت کے بغیر جنت کا داخلہ نہیں ہے، سنت کے بغیر جنت کی نعمتیں نہیں ہے۔ ہمارے اعمال میں اخلاص عطا فرما اور ہمیں سنتوں پر چلا دے۔ مولا مولا تجھے نبی محبوب ہے، نبی کی ادائے محبوب ہے، محبوب کی محبوب ادائے محبوبوں کو دیا کرتا ہے، وہ کون سے گناہوں کی نحوست ہے جس کی وجہ سے ہم سنتوں سے محروم ہیں۔ مولا ہم ان گناہوں سے معافی چاہتے ہیں، مولا ہمیں معاف کر دے، پوری امت کو معاف کر دے، مردوں کو معاف کر دے، عورتوں کو معاف کر دے، بوڑھوں کو معاف کر دے، جوانوں کو معاف کر دے، بچوں کو معاف کر دے، دیہات میں رہنے والوں کو معاف کر دے، شہر میں رہنے والوں کو معاف کر دے، عربوں کو معاف کر دے، حجبوں کو معاف کر دے۔ اے اللہ تیرے نبی کی پوری امت کو معاف فرما دے، مولا معاف فرما دے، اور سچے تیرے نبی کی ہمیں محبت عطا فرما دے، سچی محبت عطا فرما دے۔ اے اللہ بے شک بڑے قصوروار ہے، نبی قبر میں آرام کر رہے ہیں، مولا جب دنیا میں موجود تھے اے اللہ مشرکین مکہ نے اے اللہ غیر سمجھ کر، اجنبی سمجھ کر، دشمن سمجھ کر نبی کو تکلیفیں پہنچائی تھی۔ آج نبی اپنی قبر میں آرام ہے، زخمی دل کے ساتھ آرام کر رہے ہیں۔ ہم اپنی زبانوں سے جھوٹی محبت کے دعوے کرنے والے، مولا نبی کی سنتوں کو چھوڑ کر یہودیت اور نصرانیت کو سینے سے لگانے والے، مولا حنوط کے طریقوں کو اپنانے والے، نبی کے چہرے مہرے کو ہم نے اللہ بدل دیا، ہم نے اپنا لباس بدل دیا، ہم نے اپنی ٹوپیاں بدل دی، ہم نے اپنا رہن سہن بدل دیا۔ مولا ہم نے خوشی کے موقع میں نبی کی سنتوں کو چھوڑ کر رسم و رواجات کو ترجیح دی،
कमी के मौक़ों पर नबी की सुन्नत और तालीमात को हमने छोड़ दिया। ऐ अल्लाह हम इस काबिल नहीं है, ऐ अल्लाह ज़मीन पर बाकी रखने जाए, ऐ अल्लाह कांटों के बीज बोकर चनों की उम्मीद रख रहे हैं, हमसे ज्यादा कौन नादान और आमक होगा। ऐ अल्लाह तू हमें माफ फरमा दे, हमें माफ फरमा दे, हमें माफ फरमा दे, पूरी उम्मत को माफ फरमा दे। मौला ये इक्कुम मिनन्नार का अशरा चल रहा है। ऐ अल्लाह आधे के करीब तो गुजर चुका है। ऐ अल्लाह ऐसा ना हो ये भी गफलतों में गुजर जावे, ऐ अल्लाह ये भी गुनाहों में गुजर जावे, नाफरमानी और नाशुक्री में गुजर जावे, और ऐ अल्लाह तेरी तरफ से बख्शिश का फैसला न हो और हम जिब्राइल की बद्दुआ के और नबी के आमीन के मिज़दाक बन जावे। मौला ऐसे बदकिस्मत इंसानों में से हमें न बना, पूरी उम्मत को मौला माफ फरमा दे। हमारी तबीयतें चाहे न चाहे पेशानी के बाल पकड़ पकड़ कर तू ताअत की सड़कों पर डाल दे, तेरी इताअत करवा ले मौला, तेरा मुती और फरमाबरदार बना ले। हमारी जलवतें खलवतें तेरी याद से आबाद फरमा ले, हमारी जलवतें खलवतें तेरी याद से आबाद फरमा ले। ऐ अल्लाह तू हमसे राजी हो जा, पूरी उम्मत से राजी हो जा। मौला बगैर मांगे करोड़ों नेमत दी है, ईमान वाले घर में पैदा किया है। ऐ अल्लाह नाफरमानियों की हालत में भी दे रहा है, बगैर मांगे दी है मौला, और आज तो तेरी तौफीक से सवाल कर रहे हैं। ऐ अल्लाह और तूने खुद फरमाया है उदूनी अस्तजीब लकुम, मुझसे मांगो मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल करता हूँ। ऐ अल्लाह दुनिया में माँ बाप से ज्यादा औलाद के ऊपर मुशफिक और करम करने वाला कोई नहीं है। ऐ अल्लाह माँ बाप अपनी औलाद के बारे में अल्लाह सब कुछ कुर्बान कर सकते हैं, लेकिन बच्चा भी जब बार बार मांगता है तो माँ बाप भी नाराज होते हैं। दुनिया का बड़ा सा बड़ा सखी और करीम भी बार बार मांगने से नाराज हो जाता है, बड़े से बड़ा बादशाह भी नाराज हो जाता है। मौला एक तेरी शान करीमी है, एक तेरी शान रहीमी है कि तू न मांगने से नाराज होता है। कितना नाराज होता है, तेरा कुरान नातिक है उदूनी अस्तजीब लकुम, मुझसे मांगो मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल करता हूँ। इन्नल लज़ीना यस्तकबिरून अन इबादती सयदखुलून जहन्नम दाखिलून, न मांगने वालों से मौला तू ये कहता है कि मैं तुम्हें जलील करके जहन्नम में दाखिल कर दूंगा। जो अपने नबी से कहता है वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब उजीबु दावत दाई इज़ा दान, कि नबी जी जब मेरे बारे में मेरे बंदे पूछे मैं कहाँ हूँ तो उनसे कह दो मैं तुम्हारी शहरत से भी ज्यादा करीब हूँ, मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल करता हूँ। ऐ अल्लाह हमें अपनी दुआओं पर यकीन अता फरमा। मौला तू तो दुआओं को कबूल करता है, हम तो आज मौला चाह रहे हैं वो दुआ जो मूसा अलैहिस्सलाम ने मांगी थी और तूने कबूलियत के लिए कहा था कदूती तसूलका या मूसा, ऐ मूसा तुमने जो कुछ मांगा है वो देंगे मौला। ऐ अल्लाह उम्मत दुश्मनों के नरगे में है, हालात तो हमसे ज्यादा जानता है, बेशक ये हमारी बदअमलियों का नतीजा है, हमारे अमाल काले अल्लाह काले करतूत तेरे सामने पहुंच रहे हैं। अल्लाह उसकी बुनियाद पर फैसले हो रहे हैं, लेकिन मौला इनको हमसे अदावत नहीं है, इनको तेरे नाम से अदावत है, तेरे नबी से अदावत है, इस्लाम से अदावत है, कुरान से अदावत है, मुस्लिम पर्सनल्ला से अदावत है, मदारिस से अदावत है, मकातिब से अदावत है, हरमैन शरीफैन से अदावत है। मौला अगर हम इनकी बातों को मान लेवे ये हमारे लिए दस्तरखान बिछाएंगे, नरम नरम गद्दे बिछाएंगे, एयर कंडीशन रूम में अल्लाह हमें आराम पहुंचाएंगे। है अल्लाह ये जो कुछ जुल्म कर रहे हैं तेरे नाम की बुनियाद पर कर रहे हैं, मौला हम इनके मुकाबले में तुझे कर रहे हैं। हम तो आजीज है, बेबस है, कमजोर है, हमें ताकत और सकत नहीं है। ऐ मौला हम तो पहले अल्लाह अपने नबी की सुन्नत के मुताबिक इनके लिए हिदायत की दुआएं मांगते हैं। अल्लाह इनके मुकद्दर में हिदायत हो तो हिदायत दे दे, इन्हें में उमर पैदा फरमा दे, इकरमा पैदा फरमा दे, खालिद इब्न वलीद पैदा कर दे, अबू सुफियान पैदा कर दे, इनकी औरतों में हिंदा पैदा कर दे, और अल्लाह इनको इस्लाम का अलमबरदार बना दे। और मुकद्दर में हिदायत नहीं है और ये कैंसर के फोड़े अल्लाह मर्द मुतादी हो रहा है, तेरे नबी की उम्मत को सता रहे हैं, तेरे नबी की उम्मत पर जुल्म कर रहे हैं। मौला आसमान जब से तूने आबाद किया है, जमीन को जब से तूने बसाया है, आसमान की आंखों ने ऐसा जुल्म नहीं देखा होगा, जमीन की आंखों ने ऐसा जुल्म नहीं देखा होगा जो तेरे नबी की उम्मत मुस्लिमा पर किया जा रहा है। आज दुनिया में मौला प्याज और बटाटा तो महंगा है, अगर सबसे ज्यादा कोई सस्ती चीज है तो तेरे नबी की उम्मत का खून सस्ता है। गाजर मूली की तरह से काटा जा रहा है, खून बहाया जा रहा है, हमारी अमलाक को लूटा जा रहा है, तिजारतों को आग लगाई जा रही है, दीन के किलों पर बुलडोजर फैले जा रहे हैं, अंबिया के वारिसीन को बेकसूर
जेल की सलाखों के पीछे डाला जा रहा है, माँ बहनों की इज्जतें लूटी जा रही है, छोटे छोटे बच्चों को नेज़ों पर उछाला जा रहा है, जलती हुई तनूर में डाला जा रहा है। ऐ अल्लाह, कैसे कैसे मजालिम डाले जा रहे हैं। मौला तू देख रहा है। मौला तू तो हजारों माओं से ज्यादा शफीक है, तू तो हजारों माओं से ज्यादा शफीक है, तू तो बड़ा रहमदिल है। एक प्यासी कुत्ते अल्लाह कुत्ते को एक जानिया जब पानी पिलाती है तू उसकी मग़फ़िरत फरमा देता है। तू तो इतना ज्यादा रहम कुत्ते पर करने वाला है। मौला ये तो इंसान है, मुसलमान है, और फिर तेरे नबी की उम्मत, तेरे लाडले नबी जिन्होंने कभी उम्मत के लिए बद्दुआएं नहीं की है। उम्मत ने इनके ऊपर पत्थर बरसाए हैं, नबी ने फूल बरसाए हैं, उम्मत ने गालियां दी है, नबी ने दुआएं दी है। रहमतुल लिल आलमीन नबी की उम्मत है। अल्लाह, उम्मत के अमाल नबी के सामने कब्र में पेश किए जाते हैं। तू जानता है तेरे नबी का कैसा दिल दुखता है। अल्लाह, तू अपने नबी को खुश करना चाहता है, उम्मत से नेक काम करवा ले, उम्मत को सुन्नतों पर चला दे, उम्मत के अमाल में इखलास पैदा फरमा दे, तेरे रजा वाले काम करवा दे। मोहल्ले जैसे गुनाह अल्लाह तेरे करने से होते हैं, तू उन गुनाहों से रोक सकता है। मौला तू हमें रोक ले, वरना शैतान और नफ्स हमारे ऊपर गालिब आ चुके हैं, दुनिया का गंदा माहौल गालिब आ चुका है। मौला हमें गुनाहों से रोक ले, मौला हमें नेकियों पर चला दे, दात पर चला दे। मौला ये रमजान में रोजे रखने की तौफीक तेरी तरफ से है, कुरान की तिलावत की तौफीक तेरी तरफ से है, 20 रकात तरावी की तौफीक तेरी तरफ से है। वरना मौला हमें वो ताकत और सकत नहीं है। सुबह सादिक से लेकर अल्लाह गुरूब आफ्ताब तक मौला खाने पीने से रोक रहा है। मौला ये तेरा फजल है, हमें कोई सकत और ताकत नहीं है। मौला जब कुछ तू हमारी नाफरमानियों के बावजूद तेरा ये सारा करम है मौला, तो एक करम और भी फरमा दे। तो उम्मत को अल्लाह दुश्मनों के नरगों से निकाल दे, दुश्मनों के नरगों से निकाल दे। उम्मत की नैया डूब रही है, उम्मत की कश्ती डूब रही है, साहिल नजर नहीं आता है। मौला साहबा को मसाइल पेश आते थे, नबी की मुबारक जात मौजूद होती थी, नबी की खिदमत में मसला रखते थे। अल्लाह, नबी के मुबारक हाथ उठते थे, मुबारक होठ हिलते थे, फिर हर शरकत में आ जाता था, चुटकियों में मसाइल हल हो जाते थे। आज नबी कब्र में आराम कर रहे हैं, उम्मत यतीम हो चुकी है, उम्मत का कोई मुक्तदा नहीं है, उम्मत का कोई रहबर नहीं है। उम्मत अल्लाह गाजर मूली की तरह काटी जा रही है। तो अल्लाह नबी नहीं है, लेकिन नबी का पैदा करने वाला खुदा तो मौजूद है। अल्लाह, अल्लाह नबी को इसे उम्मत देने वाला खुदा तो मौजूद है। तू उम्मत का मुक्तदा बन जा, तू उम्मत का रहबर बन जा, तू उम्मत का पेशवा बन जा। अल्लाह, उम्मत की नैया पार लगा दे, उम्मत की नैया पार लगा दे, उम्मत की नैया पार लगा दे। हमें जालिमों के हवाले न फरमा। पूरी दुनिया कुफ्र इस्लाम के मिटाने के दर पर है, मुसलमानों के मिटाने पर दर पर है। बड़ी बड़ी साजिशें कर रहे हैं, बड़े बड़े मकर कर रहे हैं। मौला उनके मकर हमारे नजदीक पहाड़ों से भी बड़े हैं, पहाड़ों से भी भारी है, लेकिन तेरे नजदीक मकड़ी के जालों से ज्यादा हैसियत नहीं रखते हैं। मौला एक हक का झाड़ू इन मकड़ी के जालों के ऊपर फेर दे और हमेशा हमेशा को मौत की नींद सुला दे। मौला इनको अगर अपनी मादियत पर नाज है, अपनी अक्सरियत पर नाज है, अगर इनकी मादियत जमीनी है तो जमीन में धंसा दे, फजाई है तो आग लगा दे, समंदरी है तो समंदर में डुबो दे। मौला इनको कौम आद और कौम समूद की तरह बर्बाद कर दे, कौम शोएब की तरह आग बरसा कर हलाक कर दे, कौम लूत की तरह आसमानों पर ले जाकर पछाड़ दे, कौम फिरौन और कौम नूह की तरह से पानी में डुबो दे। इन्हें इबरतनाक सजा दे दे और तेरे नबी की उम्मत की हिफाजत फरमाकर तेरे नबी के कलेजे को ठंडक पहुंचा दे, तेरे नबी के कलेजे को ठंडक पहुंचा दे, तेरे नबी के कलेजे को ठंडक पहुंचा दे। मौला ये मदारी दीन के किले हैं, मौला इनके अंदर काल अल्लाह और काल रसूल की सदाई लग रही है। इसी वजह से दुनिया में ऐ अल्लाह तेरे नबी के लाए हुए दीन की चहल पहल नजर आ रही है। दुश्मनों की बातिल नजरें, गंदी नजरें इसके ऊपर लगी हुई है। अल्लाह तू ही हिफाजत फरमा ले। ऐसा न हो, हमने लॉकडाउन के जमाने में देखा है मौला यही दीन के किले कब्रिस्तान बन चुके थे। अल्लाह मस्जिदों के मीनारे रो रहे थे, मस्जिदें वीरान हो चुकी थी। अल्लाह उसका नुकसान आज तक हम भुगत रहे हैं। ये सब हमारी बदअमालियों की बुनियाद पर है। छोटी कयामत का मंजर तूने हमें दिखा दिया था। अल्लाह बड़ी कयामत आने से पहले पहले और इससे पहले पहले दुनिया में जो संगीन हालात आएंगे अल्लाह उससे पहले तू तकदीरों को बदल दे। मौला दुआओं के जरिए तकदीरें बदलती है, दुआओं के जरिए तकदीरें बदलती है, दुआओं के जरिए से तकदीरें बदलती है। ये तेरे नबी का फरमान है, ला यरद्दुल क़ज़ा इल्ला दुआ, ला यरद्दुल क़ज़ा इल्ला दुआ, ला यरद्दुल क़ज़ा इल्ला दुआ। मौला हमारे हालात तो, मौला हमारे बदअमालियाँ तो
ان اے اللہ حالات کو بدلنے کے قابل نہیں ہے، لیکن ہم تیرے نبی کا فرمان تو سچا ہے، ہم تیری توفیق سے دعا مانگ رہے ہیں۔ حالات چاہے جتنے بھی کٹھن ہو، ہم چاہے جتنے بھی بڑے سمجھ رہے ہو، چاہے جتنے بھی اندھیرے ہمیں نظر آ رہے ہو، مولا اندھیروں کے بعد دن کی روشنی لانے والا تو ہے، سورج کو ڈبونے کے بعد نکالنے والا تو ہے، مولا تو فعال لما یرید ہے، تو سب کچھ کرنے والا ہے۔ اے اللہ تو تیرے نبی کے لائے ہوئے دین کو پوری دنیا میں پھیلا دے، تیرے نبی کی محنت کو ضائع نہ ہونے دے، صحابہ کی محنت کو ضائع نہ ہونے دے۔ بے شک مولا ہم مجرم ہیں، ہم نافرمان ہیں، ہم باغی ہیں، ہم نے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں۔ سب سے بڑا گناہ یہ ہے تیرے نبی کا لایا ہوا دین ہماری امت کی زندگیوں سے مٹتا رہا، ہم غفلتوں کی نیند سوتے رہے، ہم کھانے پینے میں لگے رہے۔ اے اللہ ایک پیالے کے ٹوٹنے پر ہمارے دل پر جھٹکا لگا، 2 پیسہ نقصان ہوا، ہماری پیشانیوں پر بیل آیا، اور وہ دین جس کے خاطر نبی نے قربانیاں دی، نبی کے صحابہ نے قربانیاں دی، دندان مبارک شہید ہوئے، خون کی کڑیاں اللہ چہرے مبارک کے اندر گھسی، طائف کا دلسوز واقعہ پیش آیا، جوان صحابہ شہید ہوئے، جوان بیویاں بیوہ ہوئی، معصوم پھول جیسے بچے یتیم ہوئے، تب جا کر یہ دین کا سبز و شاداب باغ ہم تک پہنچا تھا۔ یہ امانت ہمیں اللہ کے نبی کے ذریعے سے واسطہ در واسطہ پہنچی تھی، ہم نے اپنے پیروں سے مولا اس کو روند رہا ہے، ہم اس قابل نہیں ہے معاف کیے جاوے، لیکن تجھے نبی محبوب ہے، نبی کی وجہ سے نبی کی امت محبوب ہے، تو مولا کریم میزبان ہے، نبی کے صحابہ تیرے معزز مہمان تھے، ہم ان کے نادان بچے ہیں۔ مولا جب معزز مہمان جب کسی معزز مکرم اے اللہ مہمان کے میزبان کے گھر جاتا ہے، اور نادان بچے جب نادانی کرتے ہیں، تو وہ مکرم میزبان وہ مکرم مہمان کو دیکھتے ہوئے ان نادان بچوں کی نادانیوں کے اوپر نہیں دیکھتا ہے، اس سے آنکھیں بند کر لیتا ہے، وہ اپنے اکرام میں کمی نہیں کرتا ہے۔ اے اللہ تیرے نبی کے اکرام کے اندر، نبی کے صحابہ کے اکرام کے اندر امت کے اوپر سے حالات ہٹا دے مولا، حالات ہٹا دے، مدارس کی، مکاتب کی، خانقاہوں کی، دینی درسگاہوں کی، تبلیغی مراکز کی، اسلامی شاعر کی، مسلمانوں کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما لے مولا، حرمین شریفین کی حفاظت فرما لے، داخلی اور خارجی فتنات سے مامون اور محفوظ فرما لے، اسلامی ممالک کے سربراہوں کو ہدایت عطا فرما، شرعی قوانین کے نفاذ کی توفیق عطا فرما، بیت المقدس کو یہودیوں کے غاصبانہ قبضے سے آزاد فرما، ترک کی صدر کی دائیں سے دائیں بائیں سے آگے سے پیچھے سے حفاظت فرما مولا، جہاں کہیں تیرے نبی کے امتی مرد عورت رہتے ہیں، خصوصاً ملک شام میں، فلسطین میں، کشمیر میں، اے اللہ بوسنیا کے اندر، اے اللہ بنگلہ دیش کے اندر، پاکستان کے اندر، اور خصوصاً ہندوستان میں، اور جہاں جہاں بھی رہ رہے ہیں اور اے اللہ ظلم کے شکار ہے، ان کے جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی مولا حفاظت فرما لے۔ اے اللہ ٹچ موبائل سے اے اللہ امت کی عمومی طور پر اور امت کے جوان بچے اور بچیوں کی خصوصی طور پر حفاظت فرما لے مولا۔ دشمنوں نے اپنے ہزاروں حربے ہمارے ایمان کی دھجیاں نکالنے کے لیے، اعمال کا دیوانہ نکالنے کے لیے انہوں نے اسکیمیں کی، اے اللہ جس سے اے اللہ ساری اسکیموں میں تو اے اللہ کچھ نہ کچھ کامیاب ہوئے، لیکن یہ ٹچ موبائل کی اسکیم کے اندر 100% کامیاب ہو گئے۔ امت کے جوان بچے اور بچوں کے ہاتھوں سے تسبیح ختم ہو گئی۔ گاؤں امت کا جوان اے اللہ رات کے اندھیرے میں مسلے کے اوپر سجدے میں تیرے آپ کے سامنے آنسو بہاتا تھا، اے اللہ آج امت کا جوان بچہ اور بچی اے اللہ بستروں کے اوپر ٹچ موبائل کے پیچھے گناہوں میں پوری رات گزر رہی ہے، فجر کی نمازیں قضا ہو رہی ہے، رمضان سے مبارک مہینہ بھی اے اللہ ان سے گناہ نہیں چھٹوا رہا ہے، اور اے اللہ غلط تعلقات پیدا کر کے مرتد ہو رہے ہیں، اے اللہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھ رہے ہیں، ماں باپ کی عزت کا دیوارہ نکال دیا ہے، اے اللہ آنکھیں اندھی ہو چکی ہے ان کی، اے اللہ تیری طرف سے اے اللہ فرشتہ آ کر اے اللہ جہاں رنگ پکڑے گا اور موت کا جھٹکا آئے گا ساری حقیقت کھل جائے گی۔ اے اللہ اس فتنے کے موبائل سے اے اللہ اس موبائل کی لعنت سے ہمیں بچا دے، اے اللہ تجھ سے دیا کی بھیک مانگتے ہیں، رحم کی بھیک مانگتے ہیں، دشمنوں کے اس باطل اسکیموں کو فیل فرما دے، یہ اسکیم کو فیل فرما دے، ہمیں اس موبائل کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، جائز اور حلال استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اگر ہم میں طاقت نہیں ہے تو مولا ایسے موبائل سے ہماری حفاظت فرما مولا۔ یہ کالا ناگ ہے، یہ کالا سانپ ہے، یہ زہریلا بچھو ہے مولا، اس کا بچھو مولا اس کا زہر تو ہمیں قبر کے عذاب میں بھی پکڑا لے گا، جہنم کی آگ میں بھی پہنچا دے گا،
اے اللہ قیامت کے دن نبی کی سفارش سے بھی محروم کر دے گا. بری موت مولا یہ ہمیں مارے گا. اے اللہ یہ موت کی بارڈر پر ہمارے کلمے کو چھنوا لے گا. اے اللہ اس کالے ناک سے ہماری پوری امت کی حفاظت فرما لے. مولا ہم تجھ سے بھیک مانگتے ہیں, دیا کی بھیک مانگتے ہیں, رحم کی بھیک مانگتے ہیں. اگر نہیں چھوٹتا ہے تو زبردستی چھٹا لے. مولا جب نادان بچہ آگ جل رہی ہو اس کی طرف جا رہا ہو, مولا ماں اس کو محبت سے ہٹانا چاہتی ہے, بچہ اس کی چمک کی وجہ سے ضد میں آتا ہے, ماں اس کو گریبان کو پکڑتی ہے, پھر بھی ضد میں آتا ہے, ماں اس کو تماچے مارتی ہے, گود میں اٹھا لیتی ہے. ماں سمجھتی ہے بچہ نادان ہے, یہ آگ کے اندر جل جائے گا. مولا پوری امت نادان ہے, وہ اس والے موبائل کی لعنت مولا اس کے زہر کو نہیں سمجھ رہی ہے, چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو ہزاروں ماؤں سے زیادہ شفیق ہے. مولا ہمارا گریبان پکڑ لے, اپنی آغوش رحمت میں لے لے, اور مولا اس کی اس جہنم والے مولا اس موبائل سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما لے, حفاظت فرما لے, حفاظت فرما لے. مولا ہمیں ابنائے دنیا میں سے نہ بنا, مولا ہمیں حرام سے بچا دے, حلال پر چلا دے. مولا جیسے خنزیر سے ہم نفرت کرتے ہیں, شراب سے نفرت کرتے ہیں, کبھی ان دونوں گناہوں کا تصور نہیں ہوتا ہے. سارے گناہوں سے مولا اس دونوں گناہوں کی طرح سے ہماری حفاظت فرما لے, ہماری حفاظت فرما لے. انبیاء معصوم ہوتے ہیں لیکن انبیاء کے علاوہ کو تو محفوظ رکھ سکتا ہے. تو نے صحابہ کو محفوظ رکھا تھا, مولا اس فتنے کے دور میں ہمیں بھی محفوظ رکھے. مولا ہمارے روزوں کو قبول فرما لے, تراویحوں کو قبول فرما لے, تلاوتوں کو قبول فرما لے, نفل نمازوں کو قبول فرما لے, اشراق اور چاشت اور تہجد کو قبول فرما لے, ہمارے صدقات اور زکات کو قبول فرما لے. مولا کوئی عمل ایسا نہیں ہے جو تیری بارگاہ میں پیش کر سکے. مولا تجھے ہمارے روزوں کی ضرورت نہیں ہے, ہمارے تراویحوں کی ضرورت نہیں ہے, ہمارے صدقات کی ضرورت نہیں ہے, ہماری تلاوتوں کی ضرورت نہیں ہے. اے اللہ, اے اللہ ہمیں تو تذکرہ کرتے ہوئے بھی شرم آتی ہے, اس لیے کہ ہمارا ہر عمل گناہ ہے. مولا نمازیں بھی گناہ ہے, زکات اور صدقات بھی گناہ ہے, تلاوتیں بھی گناہ ہے, تراویح بھی گناہ ہے, روزے بھی گناہ ہے. مولا مولا کس منہ سے ہم تجھ سے مانگے اے اللہ. لیکن تیرے وہاں مولا ظاہر کی بھی بڑی قدر ہے, تیرے وہاں ظاہر کی بھی بڑی قدر ہے. مولا جو کچھ ٹوٹا پھوٹا عمل کیا ہے تیری توفیق سے ہوا ہے. مولا صورت ہے, حقیقت سے تو بدل سکتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جادوگر آئے تھے, تیرے نبی کو ذلیل کرنے آئے تھے, نبی کو رسوا کرنے آئے تھے, فرعون کو غالب کرنے آئے تھے, لیکن ظاہر تیرے نبی کی شکل بنائی تھی. تیری غیرت کو گوارا نہیں ہوا کہ ظاہر میرے نبی کا ہو اور باطن میں کفر ہو. تو نے آنے واحد میں ان کے کفر کو ایمان سے بدل دیا. مولا ظاہر کا تیرے وہاں اتنا بڑا لحاظ ہے. مولا ظاہر میں ہم تیرے بندے کہے جا رہے اور اسی بنیاد پر مارے جا رہے ہیں, کاٹے جا رہے ہیں, جلائے جا رہے ہیں. سب کچھ تیری نظر ہونے والی آنکھیں دیکھ رہی ہے. مولا بہانے کے طور پر ان اعمال کو قبول فرما لے. تجھے ہماری عبادت کی ضرورت نہیں ہے, تو اپنی شان کے اعتبار سے بڑے کمالات والا ہے, سارے نقائص سے تو پاک ہے. اے اللہ تیری شان میں ذرہ برابر بھی کمی ہونے والی نہیں ہے. مولا مولا ہم غریبوں کا فقیروں کا کام بن جائے گا. مولا اپنے دین کی محنت کے لیے ہمیں قبول فرما لے. اے اللہ قبول فرما لے. تیرا دین ہمارا محتاج نہیں ہے, ہم تیرے دین کے محتاج ہیں. تجھے تو اپنے گھر کی حفاظت کرنی تھی. اے اللہ اے اللہ اے اللہ کبوتر چھوٹے چھوٹے پرندوں سے کی ہے, اپنے نبی کی حفاظت کرنی تھی, بکری کے جالے اور کبوتریوں کے انڈے سے کی ہے. مولا صحابہ نے اس دین کے خاطر اے اللہ جانے خون بہایا ہے. ہمیں انگلیاں کٹا کر شہیدوں میں نام لکھنے کی توفیق عطا فرما دے. ورنہ تیرا نبی کا دلایا ہوا دین تو اے اللہ تیرے نبی کا سچا فرمان ہے, ہر کچے اور پکان مکے مکان میں جا کر رہے گا. اے اللہ ہمیں ذریعہ اور اسباب کے طور پر قبول فرما لے. اے اللہ رمضان کا مبارک مہینہ ختم ہونے سے پہلے پہلے ہماری اور پوری امت کی مغفرت کے فیصلے فرما دے, امت کی تقدیر کے بدلنے کے فیصلے فرما دے, دنیا اور آخرت کی بھلائی کے فیصلے فرما دے. مولا ایسا نہ ہو رمضان کا مہینہ چلا جاوے, عید بھی گزر جاوے اور ہم جبرائیل کی بددعا کے اور نبی کی آمین کے مزداق بن جاوے. اے اللہ ہم ہلاک اور برباد ہو جائیں گے. اے اللہ معاف فرما دے, اے اللہ معاف فرما دے. اے اللہ ہمارے جتنے مرحومین دنیا سے چلے گئے, خصوصاً ہمارے ماں باپ, ہمارے بھائی بہن, رشتے دار, دوست احباب, ہم نہیں جانتے ان پر کیا گزر رہی ہے. آج وہ ایک سبحان اللہ کے محتاج ہو چکے ہیں. اے اللہ تو ان کی قبروں کو نور سے منور فرما دے, انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے, انہیں اعلی علین میں جگہ عطا فرما دے, ان کے سیئات کو حسنات سے مبدل فرما دے, ان کو حوض کوثر کا پانی نصیب فرما دے, انہیں جنت کی نوروں میں غوطہ عطا فرما دے, انہیں جنت کے محلات عطا فرما دے,
जन्नत बागीचों में उनकी रूहों को सैर फरमा दे। मौला हम अपने माँ बाप के एहसान का बदला नहीं दे सकते हैं, अपने असातिज़ा और मशाइख के एहसान का बदला नहीं दे सकते हैं। आज वो दुनिया में नहीं रहे हैं। मौला बस्ती में आते हैं, माँ बाप की याद सताती है, तबीयत बस्ती में रहने को नहीं चाहती है, मदरसे से निकलने का जी नहीं चाहता है, लेकिन मौला हम तेरे फैसले पर राज़ी है। मौला हम तेरे फैसले पर राज़ी है। अल्लाह आज वो दुनिया में नहीं रहे, दुनिया में होते हम उनकी खिदमत कर सकते थे। मौला दुनिया में उनकी दुआओं का सहारा था, मौला उनकी दुआओं का सहारा था। आज उन दुआओं का सहारा हट चुका है, लेकिन अल्लाह उनको दुआ की तौफीक देने वाला तो तू खुदा था। मौला हम उनके एहसान का बदला नहीं दे सकते हैं, तू खजाने गैब से अता फरमा दे। मौला हमारी दुआएं उनके हक़ में कबूल फरमा ले, मौत तक के हमें उनके एहसान के ऊपर अल्लाह दुआएं करने की तौफीक अता फरमा, इसाले सवाब करने की तौफीक अता फरमा। मौला नेकियां कर करके उनके नाम अमाल को भरने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह 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 उनकी दुआएं हमें लगा दे, उनकी सिफारिशें कल हमारे हक़ में कबूल फरमा ले, तो हमसे और पूरी उम्मत से राज़ी हो जा। अल्लाह अल्लाह रोज़े को हुसूल तक़वे का ज़रिया बना दे, तेरे अक्का बंदों में शामिल फरमा दे। अल्लाह गुनाहों से पाक फरमा दे, सगीरा और कबीरा गुनाहों से हिफाजत फरमा दे, जितने गुनाह हो चुके हैं उसको ख़त्म फरमा दे। अल्लाह तरावी की 20 रकातों के 40 सजदे अल्लाह जिसमें तेरा कुर्ब हासिल हो सकता है, अल्लाह हमें कुर्ब अता फरमा दे। सजदे तो उस काबिल नहीं है, लेकिन तेरे कितने अंधे होंगे जिनका सजदा तुझे पसंद आया होगा। मौला हमने उनके साथ नकलें की है, उन असल के साथ हमारी नकल को भी कबूल फरमा ले। मौला दुनिया का दस्तूर है, मौला जब गेहूं का वजन किया जाता है, मौला उस पे पत्थर होते हैं, उसकी भी कीमत लगी जाती है, और जब आटा पीसा जाता है तो अल्लाह गेहूं के साथ कंकर भी पीस लिए जाते हैं। दुनिया में तेरे नेक बंदे हैं जिन्होंने रोजे रखे हैं, तरावियां पढ़ी है, इबादतें की है, सदकात किए हैं। मौला जो तेरे नज़दीक काबिल कबूल है, मौला उन कबूल होने वालों में है अल्लाह हम जैसे अल्लाह हम जैसे नाकदरों को अल्लाह कबूल फरमा ले, कबूल फरमा ले। अल्लाह तेरे नबी ने जैसा रमज़ान वसूल किया, नबी के सहाबा ने हमारे असलाफ ने वसूल किया, हमें इस तरह वसूल करने की तौफीक अता फरमा। प्यारे नबी की तरह से लंबी लंबी तहज्जुदें हमें नसीब फरमा, लंबे लंबे सजदे नसीब फरमा। प्यारे नबी की अल्लाह मस्तून दुआओं का हमें एहतिमाम नसीब फरमा। अल्लाह तो हमसे और पूरी उम्मत से राज़ी हो जा। मौला रोज़ाना लोगों की मौत का ऐलान सुनते हैं। अल्लाह चंद साल पहले अल्लाह तेरे कितने बंदे दुनिया में हमारी तरह मौजूद थे। अल्लाह जिस तरह से अल्लाह छोटे छोटे परिंदे मुर्गों के ऊपर बीमारी आती है और एक के बाद एक अल्लाह लुढ़कता जाता है। अल्लाह लॉकडाउन के ज़माने के अंदर हमने हमारी इसी बस्ती के अंदर देखा है। मौला थोड़ी थोड़ी देर में ऐलान हो रहा था, एक क़यामत बर्पा थी। मौला हमारे जहनों में तस्वुर भी नहीं था ये अल्लाह का बंदा कभी दुनिया से जाएगा, ये अल्लाह की बंदी कभी दुनिया से जाएगी। अल्लाह ऐसे सेहतमंद और तंदुरुस्तमंद थे, लेकिन तेरी तरफ से वक्त आ गया। अल्लाह बहाने के तौर पर तूने अल्लाह ले लिया। आज हज़ारों मन मिट्टी के अंदर चले गए। वो हमारी तरह दुनिया में चलते फिरते थे, खाते पीते थे, खुशी और गमी के मौके पर हाजिर रहते थे, मजलिसों में बैठते थे, ज़रूरतों के लिए बाजारों में जाते थे। आज वो अपनी कब्रों में गुमनाम खामोश पड़े हुए हैं। मौला ये मौत का कड़वा जायका तो तेरे नबी ने भी चखा है, 1.25 लाख नबियों ने भी चखा है। मौला इसको तो इजराइल जो मलकुल मौत है उसको भी चखना है। मौला हमारा भी एक दिन आएगा, ऐलान होगा फुला इब्ने फुला का इंतकाल हो गया। लोग हमारे घर की तरफ आ रहे होंगे, कोई कब्र खोद रहा होगा, कोई कफन काट रहा होगा, मौला कोई पानी गर्म कर रहा होगा। मौला हमारे बदन के ऊपर भी कपड़ों पर हमें नाज है, ये कपड़े भी उतार दिए जाएंगे। अगर नहीं निकलेंगे तो कैंची के जरिए से काट दिए जाएंगे। जिस मोबाइल ने हमसे गुनाह करवाया है वो हमारे जेबों से निकाल दिया जाएगा। है अल्लाह एक तख्त पर लिठाकर है अल्लाह हमें गुस्ल दिया जाएगा। हमारी जबान खामोश होगी। दुनिया में हम अपने हाथ पैर मारते थे, अकड़ कर चलते थे। मौला वहां पर अल्लाह गुस्ल देने वाले कहीं यहाँ हाथ पैर हमारा कर रहे होंगे, कहीं हाथ पैर यहाँ हिला रहे होंगे, कहीं गर्दन यहाँ मोड़ रहे होंगे, कहीं हमें सहारा देंगे। अल्लाह हमें कोई सकत नहीं होगी। मौला वो वक्त आने से पहले अल्लाह हमें जनाजे का गुस्ल दिया जावे, तौबा का गुस्ल दे दे। अल्लाह जनाजे का कफन पहनाया जावे, तकवे का कफन पहना दे। मौला वो वक्त आना है
آنا ہے مولا، مولا ہم چاہے نہ چاہے وہ وقت تیری طرف سے طے ہے، وہ وقت آنے سے پہلے پہلے ہمیں آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرما، قبر کی تیاری کی توفیق عطا فرما، غمرات الموت اور سکرات الموت میں ہماری مدد فرما۔ جان کنی کا عالم ہوگا، بدن سے روح نکل رہی ہوگی، شیطان ایڑی چوٹی کا زور لگا ہوا ہوگا، وہ ہمیں گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا، مولا ہم میں سکت نہیں ہوگی، ایمان کمزور، اعمال کمزور، بدن کمزور، تو اپنے فرشتوں کے ذریعے ہمیں کلمے کی تلقین فرما، اے اللہ ہمیں ایمان پر موت عطا فرما، شیطان کا منہ کالا فرما، اے اللہ اے اللہ اے اللہ ہماری قبر کو جنت کا باغیچہ بنا دے، جہنم کا گڑھا بننے دے، اے اللہ جس وقت چار پائے پر اٹھا کر ہمیں اندھیری قبر کی طرف لے جایا جائے گا، تنہائی کی وحشت ستا رہی ہوگی، بدعمالیوں کی وحشت ستا رہی ہوگی، دنیا میں ماں باپ سہارا تھے، استاد شاگرد سہارا تھے، اے اللہ دوست احباب سہارا تھے، مشائخ سہارا تھے، اے اللہ وہاں کوئی ہمارا صحیح نہیں ہوگا، تو بے سہاروں کا سہارا ہے، تو ہمارا سہارا بن جا، ہماری قبر کو جنت کا باغیچہ بنا دے، جہنم کا گڑھا بننے سے بچا دے، آخرت کی ساری منزلیں آسان فرما دے، پل صراط پر سے بجلی کی طرح پار فرما دے، نام اعمال داہنے ہاتھ میں عطا فرما دے، نیکیوں کے پلڑے کو جھکا دے، پیارے نبی کے مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر کا جام عطا فرما دے، ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم سے بچا لے، اے اللہ ہمیشہ ہمیشہ کی جنت میں دخول اولی نصیب فرما، جنت میں تیرا دیدار نصیب فرما، جنت میں تیری مہمانی نصیب فرما۔ مولا ہماری حفاظ قرآن نے آج قرآن ختم کیا ہے، اور جہاں جہاں بھی قرآن ختم ہوئے ہیں ماضی کے رمضانوں کے اندر اور حال کے رمضانوں میں ختم ہوں گے، اور آئندہ مستقبل میں قیامت تک کے ختم ہوں گے، اے اللہ تیرے نبی نے ان ختم قرآن کے وقت نبی کے صحابہ نے، تابعین تابعین نے، اور آج تک ہمارے اسلاف نے جتنی بھی خیر کی دعائیں مانگی ہے ہمارے ان حفاظ کے حق میں، ان کے ماں باپ کے حق میں، ان کے اساتذہ کے حق میں، ہم اہل مجلس کے حق میں، ہماری بستی والوں کے حق میں، پوری دنیا کے مسلمانوں کے حق میں، ہمارے جانے والے مرحومی کے حق میں، وہ ساری خیر کی دعائیں قبول فرما لے، اور جتنے شرور سے پناہ چاہی گئی ہے ان سے حفاظت فرما لے۔ مولا ان حفاظ قرآن کو تو دنیا اور آخرت میں بہتر سے بہتر بدلہ عطا فرما، انہیں اللہ سچا پکا عالم بنا، دین کا داعی بنا، تیری خشیت اور عظمت انہیں عطا فرما، انہیں قرآن کے اوپر عامل بنا، امت کو قرآن پہنچانے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ جب تک کہ زندگی باقی رہے اے اللہ موت تک محراب سنانے کی توفیق عطا فرما، اور یہ جو کچھ اے اللہ انہوں نے جو کچھ یاد کیا ہے، پڑھا ہے، سنایا ہے، اس کا ثواب ان کے ماں باپ کو، ان کے اساتذہ کو، ان کے پیچھے محنت کرنے والوں کو عطا فرما، اے اللہ تو راضی ہو جا، ان کے مسائل کو حل فرما دے۔ مولا یہ اہل مجلس بیٹھے ہوئے ہیں، دلوں میں کیا کیا ارمان لیے ہوئے ہیں، کسی سے کہہ نہیں سکتے ہیں، سہ نہیں سکتے ہیں، تو جانتا ہے، تیرے بندے اور بندیاں جانتے ہیں، سب کے دنیا اور آخرت کے ارمانوں کو پورا فرما، سب کو حلال روزی عطا فرما، حرام روزی سے بچا دے، قرضوں سے نکال دے، اے اللہ پریشانیوں کو دور فرما دے، اے اللہ امت کے جن گھروں میں جوان بچے اور بچیاں ہیں، نکاح کا انتظام نہیں ہو سکا، اچھا جوڑا عطا فرما دے، نکاح کا انتظام فرما دے، مولا امت کو ایک کر دے، نیک کر دے، اے اللہ ہماری خزن بستی پر اپنی رحمت کی دوبارہ کرم کی نگاہیں ڈال دے، آپس کے اختلافات کو ختم فرما دے، ایک دوسرے کو شیر اور شکر بنا دے، ایک دوسرے کی محبت کو ڈال دے، آپس کی رنجشوں کو ختم فرما دے، اے اللہ معاف کرنے والا بنا دے، ایک دوسرے سے ہمدردی کرنے والا بنا دے، دونوں مدرسوں کو ایک کر دے، دونوں مدرسوں کو ایک کر دے، سارا نظام ایک کر دے، سب کو راضی فرما دے، اے اللہ شیطان کو ناراض کر دے، نفس کو ناراض کر دے، اے اللہ سب کو راضی کر دے، تو راضی ہو جا مولا، تیرے نبی کو راضی کر لے، اے اللہ پوری بستی کو راضی کر لے، اے اللہ پورے علاقے کو راضی کر لے، پورا علاقے کی نظر ہماری اس بستی کے اوپر ہے، انہیں بھی صدمہ ہو رہا ہے، اے ٹوٹے دلوں کو جوڑنے والے سب کے دلوں کو ایک کر دے، اے اللہ ضروریات کا تو غیب سے انتظام فرما دے، ساری ضرورتیں غیب سے اللہ پوری فرما دے، اے اللہ گاؤں میں جو پانی کی تنگی ہے اسے دور فرما، خوب برکت عطا فرما، ہمارے اے اللہ مستورات کو پانی میں اسراف سے بچا دے، بیجا پانی میں اسراف سے بچا دے، ضرورت بھر پانی کے استعمال کی توفیق عطا فرما، پوری بستی کو میٹھا اور خوشگوار پانی عطا فرما دے، پوری دنیا میں جہاں کہیں اے اللہ پانی کی ضرورت ہے پانی کا انتظام فرما، اے اللہ مدارس کے لیے جو سفیر نکلے ہوئے ہیں اے اللہ کیسی قربانیاں دے رہے ہیں، اے اللہ ان کی ضرورتوں کا غیب سے انتظام فرما، مدرسوں کی تو کفالت فرما، ہمیں تو ذریعے کے طور پر قبول فرما لے، اصل تو چلانے والا تو ہے مولا، تو چلانے والا ہے، ورنہ ہمارا عقل اور ہمارا دماغ کام نہیں کرتا ہے مولا، اتنے بڑے بڑے خرچے اے اللہ کیسے یہ امت کے ذریعے سے پورے ہو سکتے ہیں مولا، تو امت کے جان میں مال میں برکت عطا فرما، اے اللہ چندہ دینے والوں کے مال میں خوب برکت عطا فرما، خوب حلال روزی عطا فرما، اے اللہ سارے مسائل کو
کو حل فرما دے، اے اللہ سارے مسائل کو حل فرما دے، سب سے راضی ہو جا مولا۔ مانگنا بہت کچھ ہے، تیرے خزانے بھرے پڑے ہیں، ہم مانگتے مانگتے تھک جائیں گے، تو دیتے ہوئے نہیں تھکے گا۔ اے مولا جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ مولا 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 جب تک کہ جینا مقدر ہو، ایمان اعمال صالحہ کے ساتھ باقی رکھ، دنیا سے جب جانے کا وقت آوے ایسے حال میں موت عطا فرما تو ہم سے راضی ہو، ہم تجھ سے ملنے کے متمنی ہو، ہماری زبانوں پر کلمہ جاری ہو، تیرے فرشتے ہمارا استقبال کر رہے ہو۔ اچانک کی موت سے دنیا بکتے بکتے جاوے، ایسی موت سے، ہر ایسی موت سے پناہ چاہتے ہیں جس سے ہمارے نبی نے پناہ چاہی ہے، ہر ایسی موت کا سوال کرتے ہیں جس کا ہمارے نبی نے سوال کیا ہے۔ چھوٹا منہ بڑی بات، گنہگار زبان سے تیری رحمت سے امید رکھتے ہوئے ایک بہت بڑا سوال ماضی میں بھی مانگتے رہے، پچھلے رمضانوں میں بھی مانگتے رہے، تکمیل حفظ کے موقع پر بھی مانگتے رہے، جب بھی کوئی بیانات ہوئے مانگتے رہے، اور تیری توفیق سے حال میں بھی مانگ رہے۔ مولا مدینے کی موت عطا فرما دے، شہادت کی موت عطا فرما دے، نبی کے قدموں میں سلا دے، صحابہ کے جوار میں جگہ نصیب فرما دے، بقیع غرقد میں جگہ عطا فرما دے، بقیع غرقد میں جگہ عطا فرما دے، بقیع غرقد کی جمع عطا فرما دے۔ مولا جن مسلمانوں نے حج کے ارادے کیے ہیں، ہمارے صابر بھائی وغیرہ، اے اللہ پوری بستی میں اور جو بھی مرد اور عورتیں حج میں جانے والے ہیں، پوری دنیا کے اعتبار سے سب کے لیے جانا قبول فرما، آسان فرما، آسان فرما۔ مولا جن لوگوں نے تیرے اور تیرے نبی کا حرم نہیں دیکھا، موت سے پہلے پہلے سب کو دکھا دے، ہمیں بار بار حج نصیب فرما، عمرے نصیب فرما۔ پیسوں اور اسباب سے کچھ نہیں ہوتا ہے، تیرے حکم سے ہوتا ہے، تیری طرف سے اگر لبیک قبول ہو چکا ہے، مولا تو قبول فرما لے، قبول فرما لے، ہمیں پیدل حج رفیق عطا فرما، حج مبرور عطا فرما، نبی کے روزے کی مقبول حاضری نصیب فرما، تو ہم سے پوری امت سے راضی ہو جا۔ مولا زندگی میں زبان سے کوئی غلط بول نکلا ہو، بدن سے کوئی غلط فعل نکلا ہو جو تجھے ناراض کرنے والا ہو، اور یقیناً ہوا ہوگا اور 100% ہوا ہوگا، اور تو نے ناراض ہو کر شقی اور بدبختوں میں لکھ دیا ہو تو لکھنا بھی تیرا کام ہے مولا، مٹانا بھی تیرا کام ہے۔ ہمیں شقی اور بدبختوں کی فہرست سے نکال کر سعیدوں اور نیک بختوں کی فہرست میں لکھ لے مولا۔ مولا حسرت اور افسوس اس پر نہیں ہے جو مندروں میں رہا ہو، گھنٹیاں بجاتا ہو، بتوں کو پوچھتا ہو اور کفر پر موت ہو، حسرت اور افسوس تو اس پر ہو جو مسجدوں میں رہا ہو، نمازیں پڑھی ہو، رمضان کے روزے رکھے ہو، زکاتیں ادا کی ہو، حج کیے ہو، مسلمان زبان پر، مسلمانوں کی زبان پر مسلمان، پاسپورٹ میں مسلمان، آدھار کارڈ میں مسلمان، راشن کارڈ میں مسلمان، مرے تو مسلمانوں کی طرح غسل دیا جاوے، کفن پہنایا جاوے، جنازے کی نماز پڑھی جاوے، مسلمانوں کے قبرستان میں اے اللہ دفن کیا جاوے، لیکن تیرے فہرست میں مسلمان نہ ہو۔ مولا ایسے بدبخت انسانوں میں سے ہمیں نہ بنا، ایسے بدبخت انسانوں میں سے نہ بنا۔ اگر تیری طرف سے یہ فیصلہ ہو چکا ہے تو دعاؤں کے ذریعے تقدیریں بدلتی ہے۔ مولا تجھ سے دیا کی بھیک مانگتے ہیں، رحم کی بھیک مانگتے ہیں، رحم کی اپیل کرتے ہیں۔ اے اللہ تو ہمیں معاف کر دے، ہمیں معاف کر دے، ہمیں معاف کر دے، ہمیں معاف کر دے، ہمیں شقی اور بدبختوں میں نہ بنا مولا۔ تو فعال لما یرید ہے، تو سب کو پوچھنے والا ہے، تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ہمیں نیک بختوں کی فہرست میں شامل فرما دے، راضی ہو جا مولا، مولا راضی ہو جا، مولا راضی ہو جا۔ مولا اتنا بڑا مجمع پاگل کے کسی سخی کے در پر چلا جاوے، اے اللہ 1 روپیے کا سوال کرے اس سخی کو، اے اللہ 1 روپیہ دینا جتنا آسان ہے اس سے کہیں گنا تجھے ہمیں نوازنا آسان ہے۔ ہماری جولیوں کو ہدایت سے بھر دے، امن و امان سے بھر دے، تیری رضا سے بھر دے، تیری محبت سے بھر دے، تیرے نبی کے عشق سے بھر دے، نبی کی سنتوں سے بھر دے، نیک اعمال سے بھر دے، جنت سے بھر دے، جنت کی نعمتوں سے بھر دے۔ اے اللہ مجلس سے اٹھنے سے پہلے ہماری ہمیں اہل مجلس کی، ہمارے مرحومین کی، ہمارے موجودین کی، قیامت تک کے آنے والے اے اللہ ایمان والوں کی، اے اللہ سب کی مغفرت کے فیصلے فرما دے، سب کی مغفرت کے فیصلے فرما دے۔ امت کے اوپر سے حالات کو ہٹا دے، امت کے اوپر سے حالات کو ہٹا دے، امت کے اوپر سے حالات کو ہٹا دے، امت کے اوپر سے حالات کو ہٹا دے۔ امت کے اعمال کو دیکھ کر فیصلے نہ فرما، تیرے نبی کی قربانیوں کو دیکھ لے مولا، نبی کے صحابہ کی قربانیوں کو دیکھ لے مولا، ہمارے اسلاف کی قربانیوں کو دیکھ لے مولا، مولا ان کو دیکھ کر فیصلہ فرما لے۔ مولا ہمارے نبی نے فرمایا ہے دنیا والوں کے وہاں کھوٹے سکے نہیں چلتے، میرے خدا کا دربار وہ دربار ہے جہاں کھوٹے سکے چل جاتے ہیں۔ نبی نے فرمایا رونا نہ آوے تو رونے والوں کی صورت بنا لو، کہ تیرے بندے اور بندیاں بیٹھے ہوئے دل سے بھی رو رہے ہیں، آنکھوں سے بھی رو رہے ہیں، بدن پر بال کھڑے ہو گئے ہیں۔ اے اللہ تیرے کون اس میں ولیہ ہے، کون تیرا ولی ہے؟ بہرحال حفاظ کرام تو تیرے ولی بندے ہی ہے،
مولا تیرے نبی نے حدیث میں کہا ہے دنیا میں میرے اہل ہیں، میرے خاندان کے لوگ ہیں۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول اللہ کے خاندان والے کون ہیں؟ اے اللہ صحابہ نبی نے فرمایا کہ وہ حفاظ کرام ہیں۔ اے اللہ یہ تیرے خاندان کے لوگ ہیں۔ مولا انہیں دعا کے لیے آمین کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، پوری امت کے لیے رو رہے ہیں۔ اے اللہ قرآن بھی ختم ہوا ہے، وہ قرآن ان کے سینے میں موجود ہے۔ مولا تجھے اس کی وجہ سے بھی محبت ہے، اس محبت کو واسطہ ہم بنا رہے ہیں۔ مولا ہمیں محروم نہ فرما، محروم نہ فرما، محروم نہ فرما۔ جینا کا تائبین فلا تردنا خائبین، جینا کا تائبین فلا تردنا خائبین۔ اے اللہ جن لوگوں نے ہمیں دعا کے لیے کہا، جن کا ہم پر حق ہے، جو کہنا چاہتے تھے کہہ نہیں سکے، سب کے جائز مقاصد کو پورا فرما۔ مولا خصوصاً ہمارے بھائی مولوی شفیع کو شفا عطا فرما، تندرستی عطا فرما۔ مولا ان کے فالش کو ختم فرما، رائے کے دانے کے برابر بھی نقص نہ رہے۔ مولا تیرا وہ بندہ لوگوں کی خدمت کرنے والا تھا، آج معذور ہو کر بیٹھا ہوا ہے۔ اے اللہ وہ کوڑ رہا ہے، تنہائیوں میں رو رہا ہے۔ اے اللہ تو کا قابل قدرت رکھنے والا ہے۔ تو نے جیسے ایوب علیہ السلام کو صحت عطا فرمائی، بھلا چنگا بنایا۔ دوا اور اسباب سے کچھ نہیں ہوتا، ڈاکٹروں سے کچھ نہیں ہوتا، حکیموں سے کچھ نہیں ہوتا۔ تیرا حکم ہو جاوے تو مٹی بھی سونا بنا دے، تیرا حکم ہو جاوے تو رات کو دن سے بدل دے۔ اے اللہ تو ان کو بھی اور ہمارے گاؤں میں جتنے بھی معذور ہو چکے ہیں، صدیق بھائی اور ان کے علاوہ بھی، اے اللہ لوگ کیسی کیسی بیماریوں میں مبتلا ہے، مردوں میں، عورتوں میں، بچوں میں، بوڑھوں میں، جوانوں میں، اسپتالوں میں کتنے سڑ رہے ہیں۔ اے اللہ سب کو شفا عاجلہ کاملہ دائمہ مستمرہ عطا فرما۔ مولا سب کو شفا عاجلہ کاملہ دائمہ مستمرہ عطا فرما، روحانی اور جسمانی امراض سے شفا عطا فرما۔ مجاہدین کی مدد فرما، ان کے قدموں میں جگہ دے۔ مولا ہم تو افطار کے وقت مزے لیتے ہیں، سحری کے وقت مزے لیتے ہیں، وہ دین کے خاطر جنگلوں میں پڑے ہوئے ہیں، درندوں کا خوف ہے، دشمنوں کا خوف ہے۔ اے اللہ آسمانوں سے ان کے لیے روزی کا انتظام فرما، آسمانوں سے روزی کا انتظام فرما۔ میرے جو بندے قید و بند میں مبتلا ہے ان کی رہائی کی شکلیں پیدا فرما۔ حضرت مولانا کلیم صاحب اور ان کے علاوہ کتنے مہمان رسول، اے اللہ نبیوں کے وارث، حفاظ کرام، دین کے دائی، بے قصور جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیے گئے۔ کتنے جوان جو اپنے بوڑھے ماں باپ کی خدمت کرنے والے تھے، سالہ سال سے جیل میں ہیں۔ رمضان کا مہینہ مبارک مہینہ آتا ہے، اے اللہ بوڑھے ماں باپ بستروں پر ایڑیاں رگڑتے ہیں، کروٹیں بدلتے ہیں، کوئی سحری کرانے والا نہیں ہے۔ مولا کو افطار کے وقت اے اللہ ٹھنڈے پانی کا گھونٹ پلانے والا نہیں ہے۔ کتنی بیویاں شوہروں کے جو موجود ہوتے ہوئے بیوقوفی کی طرح زندگی گزار رہی ہے۔ کتنے معصوم بچے سالہ سال سے انہوں نے باپ کا چہرہ نہیں دیکھا۔ بچے یہ سمجھ رہے ہیں باپ زمین کا پیون بن چکا ہے، لیکن ان بچوں کو پتہ نہیں ہے باپ جدائی کے صدمے میں جیل کی سلاخوں کے پیچھے خون کے آنسو رو رہا ہے۔ اے اللہ عید کی خوشی سے پہلے ہمیں یہ خوشی عطا فرما دے۔ تو قادر مطلق ہے، تو نے یوسف علیہ السلام کو جیل سے رہائی عطا فرمائی، یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے رہائی عطا فرمائی۔ اے اللہ عید کی خوشی سے پہلے ہمیں یہ خوشی مولا دے دے۔ سارے دنیا میں جتنے بھی مسلمان مرد عورت جوان بوڑھے بچے قید ہو، اے اللہ سب کو رہائی مل گئی ہو۔ اے اللہ مانگنا بہت کچھ ہے، اے اللہ ہم مانگتے مانگتے تھک جائیں گے، تو دیتے وہ نہیں تھکے گا۔ مبارک رات ہے، قرآن ختم ہوا ہے، سخی والی کے دروازے کے اوپر آئے ہیں، فرشتے اے اللہ گھیرے ہوئے ہیں۔ اے اللہ تیرے بندے دن بھر کے تھکے ہارے بیماریوں کے اندر اے اللہ تجھ سے امید لے کر پوری امت کی طرف سے وکالت لے کر آئے ہوئے ہیں۔ طبیعت تو نہیں چاہ رہی ہے مولا، ہم جی تو یہ چاہتا ہے صبح صادق تک تجھ سے مانگتے رہے جب تک کہ تیری طرف سے مغفرت کے امت کے مولا بھلائی کے فیصلے نہ ہو، دنیا اور آخرت کی بھلائی کے فیصلے نہ ہو، وہاں تک ہم اس سے اٹھے نہیں۔ لیکن تو تیرے بندوں کو جانتا ہے، بندیوں کو جانتا ہے کتنے کمزور ہے مولا۔ ابھی کھانے کا تقاضا ہے، دوائی کا تقاضا ہے، آرام کا تقاضا ہے مولا، پوری امت کے لیے مانگ رہے ہیں۔ جب سے تو نے دنیا آباد کی، امام الانبیاء نے، فواکلات نبیوں نے، نبیوں کے صحابہ نے، کتب و ابدالوں نے، تیرے نیک بندے اور بندیوں نے جس زمانے میں جس مکان میں رمضان میں گہرے رمضان میں قبولیت کی جگہ کے اندر اور جگہوں کے اندر جتنی بھی خیر مانگی، ہمارے اور پوری امت کے حق میں وہ خیر قبول فرما، اور جتنے بھی شرور سے پناہ چاہی ان سے ہماری پوری امت کی حفاظت فرما۔ جینا کا تائبین فلا تردنا خائبین، جینا کا تائبین فلا تردنا خائبین۔ مولا توبہ کرنے والوں کی شکل بنا کر آئے ہیں، اے اللہ توبہ کرنے والوں کی شکل بنا رہے، تجھے تیرے نبی کا واسطہ دیتے ہیں۔ اے اللہ ہماری طرف سے پوری امت کی طرف سے پیارے نبی کو مقام محمود عطا فرما، شفاعت کبریٰ نصیبہ، وسیلہ عطا فرما، لواء الحمد عطا فرما، جنت میں خاص مقام عطا فرما۔ اے اللہ انبیاء کے بعد صحابہ کی مقدس جماعت کو تیری شان نشان
ان کی شاہ نشان بدلہ عطا فرما. ہمارے اسلاف جنہوں نے دین کو جس شکل میں ہم تک پہنچایا، انفرادی اجتماعی طور پر، محدثین، مفسرین، فلاح، متکلمین، صوفیہ، ان سب کو تیری شاہ نشان بدلہ عطا فرما. ہمارے حضرت مفتی صاحب کی اللہ عمر میں برکت عطا فرما، صحت عطا فرما. مولا وہ تیرا نیک بندہ ہے جس کو دیکھ کر تو یاد آ جاوے. انہیں جو اسے نسبت عطا فرمائی ہے وہ نسبت ہمیں بھی نصیب فرما. مولا بہت بیمار چل رہے ہیں، بہت کمزور ہو چکے ہیں، کھانا نہیں چل رہا ہے. ہمیں اللہ ان کی بقا کی ضرورت ہے، ان کی زندگی کی ضرورت ہے. امت کے اوپر ان کے سائے کو خصوصی طور پر، اور دنیا میں ہمارے جتنے بھی مشائخ، جتنے بھی انبیاء، اہل علماء موجود ہیں جن کو ہم جانتے ہیں نہیں جانتے ہیں، ان سب کے سائے عاطفت کو تادیر سروں پر قائم فرما. ان کی دعاؤں کو امت کے لیے ڈھال بنا دے، ان کی دعاؤں کو امت کے لیے ڈھال بنا دے. حضرت مولانا رابع صاحب، حضرت مفتی خلیل صاحب، ان سب کی مغفرت فرما. اور جتنے بھی لوگ دنیا سے چلے گئے سب کی مغفرت فرما. تو ہم سے اور پوری امت سے راضی ہو جا، ہم سے اور پوری امت سے راضی ہو جا، ہم سے اور پوری امت سے راضی ہو جا. ہماری ان ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے جناب صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے ان کے طوفین میں قبول فرما. جن لوگوں نے دعا کے لیے کہا، جن کا ہم پر حق ہے، جو کہنا چاہتے تھے کہہ نہیں سکے، سب کے جائز مقاصد کو پورا فرما. عید کے آنے سے پہلے پوری امت کی مغفرت کے فیصلے فرما دے. اے اللہ امت کی ہدایت کے فیصلے فرما دے، امت کے حالات کی درستگی کے فیصلے فرما دے. امت کو ذہنی ارتداد سے بچا دے، امت کو اللہ حقیقی ارتداد سے بچا دے. دشمنوں کی سازشوں کو فیل فرما دے، دشمنوں کی سازشوں کو فیل فرما دے. مدارس اور مکاتب دین کے قلعوں کی حفاظت فرما لے. اے اللہ تبلیغ کے مراکز کی حفاظت فرما لے. اے اللہ ہم سے پوری امت سے راضی ہو جا. مولا راضی ہو جا، مولا راضی ہو جا، مولا راضی ہو جا، مولا راضی ہو جا، مولا راضی ہو جا. مولا مجلس سے اٹھنے سے پہلے تیرے فرشتے صدائے لگ رہے ہو، اے مجلس والو تم ایسی حالت میں یہاں سے اٹھو، تمہارے اور تمہارے دنیا سے جانے والے سارے لوگوں کے اور قیامت تک کے آنے والے سب کے گناہوں کو معاف کر دیا گیا، سب کی برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیا گیا. تم سے خدا راضی ہو گیا، تم خدا سے راضی ہو جاؤ. مولا یہ ہمارے کانوں کو سنا دے. مولا تیرے نبی کے کلیجے کو ٹھنڈک پہنچا دے، صحابہ کے کلیجے کو ٹھنڈک پہنچا دے. کل قیامت کے دن تیرے نبی کو منہ دکھانے کے قابل رہے، صحابہ کو منہ دکھانے کے قابل رہے. اے اللہ ایسی ہماری زندگیاں بنا دے، ایسی زندگیاں بنا دے، ایسی زندگیاں بنا دے. جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما. ہماری ان ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے جناب اصلاح سسم کے سچے ان کے طوفین میں قبول فرما. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد والی اصحاب اجمعین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.